बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, कल जो भारत का एक तरफ़ा फ़ैसला था, उसके बाद आज फॉलो अप के तौर पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि कल से लेकर आज तक क्या कुछ हुआ है पाकिस्तान में, भारत में और पूरी दुनिया से उसका क्या रद्द अमल आया। तो तफसील उसकी कुछ यूँ है कि चीन का एक ऐसा रद्द अमल आया है जिससे हम नशर भी कर सकते हैं और उस पर खुश भी हो सकते हैं। चीन ने भारत के एक तरफ़ा फ़ैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और लद्दाख को ज़म करने के जो मैयर है उसको मुस्तरद किया टोटली, और कहा है कि ये मुआहदों की ख़िलाफ़ वर्जी है जिससे जो सरहदी मामलात हैं वो पेचीदा हो सकते हैं। अमेरिका ने यह कहा है कि वो इस सारी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है, हम उसका नोटिस ले रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने यह कहा है कि वो इस सारी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी की ज़रूरत पेश आई तो वो अपना किरदार अदा करेंगे। ये तो है तीन बड़े रद्द अमल जो मैंने आपको बताए। इसी तरह जद्दा में OIC का हंगामी इजलास है जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, आज़रबाईजान, तुर्की और दीगर ममालिक के मंदूबीन शरीक हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हज पर थे वो दौरा मुख्तर करके वहाँ पहुँच गए और जल्द वतन वापस आ जाएंगे, यानी हज किए बगैर जी। और ये आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तनकीद की कि वो यहाँ मौजूद नहीं, उन्होंने बताया वो आ जाएंगे। तो ये सूरत हाल है जो रद्द अमल की अगर हम बात करें। साथ साथ बिलावल भुट्टो ने तो ये मैं आता हूँ उस पर भी आता हूँ, शीरी मज़ारी को अगर वज़ीर ख़ारिजा बना दिया तो वो ज़्यादा बेहतर तो बेहतर होता। अच्छा, अब इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स का एक इदारिया आया है और बहुत उम्दा इदारिया उन्होंने इस पर बांधा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने सारी सूरत हाल पर, और कहा है कि ये भारतीय अमल इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई गलत है। इसके नतीजे में पाकिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ेगी और कश्मीर की बदलती सूरत हाल पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने तजवीज़ किया है कि चीन और अमेरिका को बिलखुसूस अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसी तरह वाशिंगटन पोस्ट में एक मजमून आया हफ्सा कंजवाल का जो साउथ एशियन स्टडीज़ की प्रोफेसर हैं अमेरिकी यूनिवर्सिटी में। वो ये कहती हैं कि आर्टिकल 370 भारत और मुतनाज़ कश्मीर के दरमियान वाहिद रब्त था, लिंक था, वो ख़त्म हो गया। 47 की सूरत हाल पर मामला वापस जा चुका है और सूरत हाल मज़ीद संगीनी की जानिब जाएगी और ये कश्मीर में इसराइल की तर्ज पर कॉलोनियल प्रोजेक्ट हो सकता है नरेंद्र मोदी एंड कंपनी का। ये उन्होंने अपने मजमून में लिखा है। इसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई आज जिसमें बड़ा वाज़े, अहम और तारीख़ी एलामिया जारी हुआ और फिर पार्लिमान का मुश्तरका सेशन हुआ जो मैंने भी देखा और आपने भी देखा। ये तो है ख़ुलासा आज दिन भर क्या हुआ। जाते जाते एक चीज़ और, क्योंकि कल हमने देखा कि कामरान खान साहब के प्रोग्राम में जो भारत में इस फैसले के ख़िलाफ़ रद्द अमल आया, उन्होंने कई बयानात नशर किए थे। लोकसभा में जो तकरीरें हुई हैं जी, उस पर कांग्रेस के अरकान हैं और वो अरकान हैं जो मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, PDP वाले बिलखुसूस, उन्होंने इस पर शदीद गम गुस्से का इज़हार किया। उन्होंने आयन की कॉपी फाड़ने की भी कोशिश की, फिर अपनी शर्ट्स भी उतारने की कोशिश की एहतजाजन। लेकिन आज एक बड़ा अहम बयान है जो वेस्ट बंगाल के कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा हैं अधीर रंजन चौधरी, उनका लोकसभा में एक बयान आया है। वो ये कहते हैं कि भारत कैसे कह सकता है कि कश्मीर एक इंटरनल मैटर है, अंदरूनी मामला है भारत का। अगर ये भारत कहता है तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा 1948 से सूरत हाल को मॉनिटर क्यों कर रही है। और ये बयान जब उन्होंने दिया तो उसके बाद एक आग सी लगी लोकसभा में और भारतीय चैनल जो हैं वो वावेला मचाना शुरू हो गए, आप पे से बाहर हो गए कि ये चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं। कह तो वो सच रहे हैं। नहीं, दुनिया में कोई भी कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने को तैयार नहीं, कोई भी इसको तयशुदा या अटूट अंग मानने को तैयार नहीं। और चीन ने भी जो आज बयान जारी किया है उसमें यही कहा है कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है। देखिए 370 UAE की भी स्टेटमेंट बयान कर दूं। हाँ, UAE की स्टेटमेंट जो है उनके सफ़ीर की जो दिल्ली में है जी, इसने इसे एक इंतज़ामी इक़दाम करार दिया है जिससे कि भारत में ये बात कही जा रही है। डॉक्टर अहमद अलबना अलबन्ना या अलबना, इंग्लिश में बस पढ़िए BANNA। हाँ, बन्ना, ठीक है। ये UAE के एम्बेसडर हैं भारत में। उन्होंने, क्योंकि भारत में ये बात कही जा रही है कि क्योंकि कश्मीर जो है
یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس سے وہاں سرمایہ کاری کا راستہ کھلے گا، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، اور کشمیریوں کے لیے اس وقت سارا کشمیریوں کی آمدن جو ہے وہ سیاحت پر اس کا انحصار ہے، اور نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اور جو یہ ہمارے یو اے ای کے امبیسڈر ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ یہ ایک اندرونی معاملہ ہے بھارت کا، اور اس سے لگتا ہے کہ کچھ نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ یہ ایک افسوسناک بیان ہے ان کا، اور ضرور پاکستان، مجھے تو امید یہ ہے کہ جو وزارت خارجہ ہے یو اے ای کی، ان کی جانب سے جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آئے گی وہ یقیناً اس سے مختلف ہوگی۔ تو پاکستان کی وزارت خارجہ کو ان کی وزارت خارجہ سے رابطہ کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو سفیر صاحب ہیں بعض اوقات تجاوز کر جاتے ہیں اپنی سفارتکاری میں، لیکن بہرحال یو اے ای کے جو آفیشیل سٹیٹمنٹ کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اور امریکہ کی طرف سے بھی اگرچہ ایک واضح بیان جاری نہیں ہوا، لیکن چین کا تو واضح ہے، لیکن وہاں کا جو بڑے زوردار اخبارات ہیں، اور ان میں جو ایک مضمون چھپا ہے اور ایک اداریہ چھپا ہے، نیو یارک ٹائمز کا اداریہ، جی اور بڑی ایک نیو یارک ٹائمز کا اداریہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ بات دیکھیے، انڈیا میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو 370 کو ختم کر کے اور 35A کو ختم کر کے گویا 1947 سے پہلے کی صورتحال پر بھارت جا کھڑا ہوا ہے، اس نے جو ایک نام نہاد الحاق تھا اس سے اس کی جڑ کاٹ دی ہے خود، اور اب دعویٰ اس کا کشمیر پر کوئی برقرار نہیں رہ سکے گا۔ اس حوالے سے دیکھیے، ایک یعنی کشمیر میں مقبوضہ کشمیر جو ہے اس میں دو مکاتب فکر پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو زیادہ سے زیادہ خود مختاری حاصل کرنا چاہتے تھے، اور جو اپنا ہماری جو نیشنل کانفرنس ہے اس کے رہنما شیخ عبداللہ جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت آزادی کے فوراً بعد، اور انہوں نے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے فاروق عبداللہ، ان کے بیٹے عمر عبداللہ، اور پھر پی ڈی پی کی جو محبوبہ مفتی جو سعید مفتی صاحب کی بیٹی ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بھارت کے اندر رہتے ہوئے ایک خود مختاری کی بات کرتے ہیں، یعنی نیم خود مختاری۔ ہاں جی، مطلب خود مختاری، اٹونومی۔ اچھا، اب جو دوسرے لوگ ہیں وہ آزادی کی بات کرتے ہیں، مکمل آزادی، مکمل آزادی، اور آزادی وہ بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جڑ سکیں، کیونکہ پاکستان یہ مسلم میجورٹی، بر صغیر کا واحد مسلم میجورٹی ایریا ہے جو اس وقت بھارت کے زیر انتظام ہے۔ تو جو پاکستان اور ایسا ایریا پوری دنیا کا واحد جہاں سب سے زیادہ ملٹری پریزنس ہے۔ تحریک پاکستان جو تھی اس کا ایک منطقی تقاضا یہ تھا کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑ جائیں۔ اچھا، ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب ٹیلی فون لائن پر آئیں، ابھی ان سے بات کرتے ہیں، آپ کی بات پوری ہو جائے پھر ان کے پاس جاؤں گا۔ اب ایک جو چیلنج ہے نا، یہ جو کشمیر کے اندر، انڈیا کے اندر جو عناصر موجود ہیں ان کو یہ انڈیا کی سپریم کورٹ میں یہ معاملہ لے کے جانا چاہیے۔ ہاں، کیونکہ یہ ویسے آلریڈی معاملہ ہے بھی وہاں، نہیں، مزید یہ جو اقدام کیا گیا ہے اس کو چیلنج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اقدام انڈیا کے دستور کے بھی منافی ہے، اور انڈین دستور کے مطابق 35A کو بدلا نہیں جا سکتا، 370 میں تبدیلی نہیں ہو سکتی جب تک وہاں کی دستور ساز اسمبلی جو ہے اس کو اپروو نہیں کرتی۔ وہاں تو اسمبلی ہے ہی نہیں۔ اب دستور ساز اسمبلی تو ختم ہو چکی، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب دستور ساز اسمبلی ختم ہو چکی، کیونکہ اپنا آئین ہے اس وقت اپنا مقبوضہ کشمیر کا، تو وہ ختم ہو چکی، تو اس کا مطلب ہے یہ اس پہ نظر ثانی ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ دوسری یہ ہے انٹرپریٹیشن کہ اگر امکان ہو تب بھی جو موجود اسمبلی ہے اس کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے، تو اس لیے یہ ایک خود اپنے بہت اچھے طریقے سے آپ نے سر سے واضح کر سبوتاج کیا ہے، اور یہ نقطہ ایسا ہے جو انڈین سپریم کورٹ میں ایجیٹیٹ کیا جانا چاہیے، اور محبوبہ مفتی کو، فاروق عبداللہ کو، عمر عبداللہ کو، اور کانگریس کے رہنماؤں کو یہ وہاں لڑائی لڑنی ہے۔ ایک پاکستان تو
بین الاقوامی محاذ پر لڑے گا، لیکن وہاں جو انٹرنل محاذ ہے اس پر یہ لڑائی اس طریقے سے لڑنی پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ شامی صاحب نے بڑے مختصر انداز میں، مدلل انداز میں مدعا تو سمجھا دیا نا، اور کچھ وے فارورڈ بھی انہوں نے سجیسٹ کیا ہے۔ آپ یہ فرمائیے، میں پارلیمان کا سیشن یا کور کمانڈر سیشن جو ہوا اس پر بات کرنے سے پہلے جو رد عمل آیا چائنا کی طرف سے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے، یو این جنرل اسمبلی ان کے سیکرٹری کے ترجمان کی جانب سے، یا یو اے ای کا میں نے ذکر کیا، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ از اٹ گڈ انف؟ نہیں جی، اٹس ناٹ گڈ انف، اور اس کے پیچھے 3-4 معروضی حقائق ہیں اور ہمیں ان معروضی حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت دنیا واچ اینڈ سی موڈ میں ہے کہ پاکستان کے لیے کشمیر کتنا اہم اور ہم اس کے لیے کتنے حد تک جا سکتے ہیں۔ اگر ہم کشمیر کے مسئلے پہ صرف بیان بازی کرتے ہیں اور ہم کوئی عملی اقدامات نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے بین الاقوامی دنیا کے لیے بھی بس پھر یہ اتنا ہی ہے کہ جہاں پاکستان کے رد عمل کو روک سکیں۔ اس وقت جتنی باتیں یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کی طرف سے آئی ہیں، انہوں نے کہا جی پاکستان اور دونوں ممالک جو ہے اس پہ جو ہے ریسٹرینٹ کریں۔ سیکرٹری جنرل کی طرف سے یہ بات کیوں نہیں آئی کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن جانا چاہیے جو اس وقت کشمیری حریت لیڈرز ہیں، جو باقی لوگ ہیں جو آپ نے بالکل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے طاقت کے زور پہ، عسکری زور پہ، ان کی مدد کے لیے آپ نے کیوں نہیں بات کی؟ ملوثفک کی بات ہوتی ہے، کوسوو کی بات ہوتی ہے تو آپ جاتے ہیں، آپ سیریا کی بات ہوتی ہے تو سیکرٹری جنرل کہتا ہے کہ وہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ 10,000 کشمیری مروانے کے بعد یو این سیکورٹی کاؤنسل یہ کہے گی، پہلی بات تو یہ ناکافی ہے اور ہمیں اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات ہے کہ چین کو بھی یہ بات اچھی طرح دیکھنی ہوگی کہ اگر وہ پاکستان کو اس مشکل دور میں چھوڑتے ہیں تو جو سی پیک ہے، جو بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے یو اے ای کے ایمبیسڈر نے جو ہے ہندوستان کی اس وقت سپورٹ کی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای اور انڈیا ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، کیونکہ ممبئی پورٹ اور یو اے ای پورٹ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای دبئی پورٹ جو ہے 126 ملین ٹن اٹھاتی ہے اور ممبئی پورٹ کے ساتھ اس میں تمام تر معاہدے ہیں، اور اگر گوادر اور کراچی کھلتا ہے تو تقریباً 800 ملین ٹن آپ کے پاس آئے گا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر گوادر یا کراچی میں استحکام ہوتا ہے یا سی پیک آگے چلتا ہے اور وہ سمندری معاشی راہداری رواں ہوگی تو دبئی جو ہے بیٹھ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہندوستان کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ آپ کو دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے مسلم برادر تھے، آپ کے وہ مسلم برادر ضرور ہیں لیکن وہ آپ کے اسٹریٹجک پارٹنر نہیں، وہ آپ کے اسٹریٹجک کمپیٹیٹرز ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ انہوں نے آج اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہمیں یہ خوشگمانی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی وزارت خارجہ یا حکومتی سطح پر، سرکاری سطح پر جو کوئی بیان آئے گا وہ اس سے مختلف ہوگا۔ دیکھیں وہ یہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کا ہمارا رد عمل کیا ہے۔ اس وقت ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارا عسکری رد عمل کیا ہے، یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارا سیاسی رد عمل کیا ہے، یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارا عوامی رد عمل کیا ہے۔ اگر تو ہماری عوام باہر نکلتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی مسئلہ ہے اور ہم اس کو اتنی آسانی سے نہیں جانے دیں گے، پھر تو لوگ بھی اس کو سنجیدگی سے دیکھیں گے، لیکن اگر ہم اس پہ بیان بازی کرتے ہیں، کچھ پارلیمنٹ کے سیشنز کرتے ہیں، کوئی لیگل ایکٹس اور لکونے اپنے ختم نہیں کرتے تو یہ ممکن نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں کرنا کیا چاہیے؟ یعنی آپ نے جوائنٹ سیشن تو جاری ہے، اس میں تقریریں ہو رہی ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی خطاب کر چکے، شہباز شریف صاحب کر چکے، بلاول بھی کر چکے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کیسے بڑھنا چاہیے؟ کیا سٹیپس ہیں جو آپ تجویز کریں گی؟ سر ہمیں 3 سٹیپس لینے ہر حالت میں چاہیے۔ سیاسی طور کے اوپر آپ کو سب سے پہلے ایک ایکٹ پاس کرنا چاہیے جو کشمیر کے جو تحفظ کو محفوظ کرے اور کشمیریوں کو محفوظ کرے، کیونکہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جس میں آپ ایک فریق ہیں، آپ کوئی دوسری پارٹی نہیں ہے کہ یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے، کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اینڈ یور پارٹی ٹو اٹ۔ سو آپ کو آپ کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز، آپ کی پارلیمنٹ اتنی ہی اس کے اوپر قانونی اطلاق رکھتی ہیں اگر جتنی ہندوستان۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایکٹ کوئی منظور کریں جس کی زبان و بیان کچھ ایسی ہو کہ کشمیریوں کی حمایت اور ان کی حق خود ارادیت اور ان کی اخلاقی اور سفارتی حمایت کے لیے پاکستان ہر ممکن کوشش کرے گا، اس طرح کی کچھ زبان و بیان ہو اس میں؟ دیکھیں سفارتی اور علاقائی کے ساتھ ساتھ اگر ہم یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر پہ جاتے ہیں تو حق خود ارادیت کے مطابق آرٹیکل 3314 سب آرٹیکل 7 یو این ریزولوشن کا یہ بات کہتا ہے کہ جو لوگ حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہے ہیں آپ ان کی اسٹرگل کے اندر بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ ان کی سیلف ڈیفینس میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ یو این چارٹر میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن آرٹیکل 1 آف یونائٹڈ نیشنز ہے۔
दूसरी बात यह है कि आप आर्टिकल 51 का इतलाक कर सकते हैं फॉर सेल्फ डिफेंस कि अगर लोगों के खिलाफ इतनी बर्बरियत है जैसी आपको इस वक्त नजर आ रही है, अगर वो तमाम हुर्रियत लीडरशिप को मार देते हैं और तमाम लोगों को मार देते हैं और उसके बाद कहते हैं जी इन्होंने मजम्मत की, आपके पास कोई ज़राए इब्लाग है जिसके जरिए आपको पता चले कि इस वक्त क्या हो रहा है? आपके पास कोई चीज नहीं है। तो आपको सबसे ज्यादा एम्फेसिस हमारे मीडिया को इस वक्त देना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस का फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाना चाहिए और इमीडिएटली ये जो ज़राए इब्लाग के ऊपर उन्होंने तमाम ब्लैकआउट किया वो पता चले और हमें पता चले कि वो लीडर्स कहाँ हैं। अभी सियासी जो मूवमेंट चल रही है, अगर वो उस पर लोग कत्ल करना शुरू कर देते हैं, आपके पास क्या होगा? आपने आर्टिकल 35A खत्म कर दिया, इसका मतलब है कि कल जो बेचारे कश्मीरी बचेंगे बगैर सियासी लीडरान के, आपने उनके अस्करी लीडर से पहले खत्म कर दिया। उसके बाद सियासी लीडरान के बाद जब जाएंगे तो वो कुछ अरसे बाद कश्मीर विल बी गॉन। 5 साल के बाद आपके पास ना मजम्मत होगी ना आपके पास कुछ और होगा। ये कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन ये जो आपने बात की कि कर्फ्यू लगा है, डिटेन्ड है हुर्रियत लीडरशिप और नस्ल कुशी का खदशा है और उसके लिए यूएन से फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की अपील की जाए, ये सारी बातें हमारी सियासी क़यादत ने आज पार्लियामान के फ्लोर पर की हैं क्या? मुझे तो सुनाई नहीं दी। देखें, ये बातें आपने अदारों को मुतहरिक करना है। अगर मैं खत नहीं लिखती, मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आती और मैं ये बात सोचती हूँ, तो ये मुमकिन तो नहीं है कि मैंने वो चीजें, वो राब्ते इस्तेमाल किए। इसका एक मुनज़्ज़म तरीका है, उस मुनज़्ज़म तरीके से आपको यूएन सेक्रेटरी जनरल से हंगामी इजलास मांगना चाहिए कश्मीर के ऊपर, यहाँ खतरा है जंग का। उसके बाद आपको ये भी देखना होगा, आपकी फोर्सेस को भी ये देखना होगा कि कितनी डिप्लॉयमेंट आपको चाहिए। आप किस वक्त कहेंगे कि जी इस वक्त हम उनके दफा में जाएंगे? इंसानी हकूक की प्रेजर्वेरेंस के लिए आज कश्मीरी किस लिए जल रहा है वहाँ? कि उसके पास पाकिस्तानी झंडा है। आप उनकी कत्लो आम का इंतजार कर रहे हैं, तो उसके बाद आप कहेंगे कि उसके बाद ये फैसला करेंगे कि बहुत बुरा हुआ। और अगर बहुत बुरा हुआ और अगर आपने ऐसे ही करना था तो 70 साल आपने कश्मीरियों के साथ ये क्यों किया? आपने अपने साथ ये क्यों किया? सो आई थिंक देयर आर सम प्रैक्टिकल स्टेप्स। और फिर इसके अंदर जाहिर है सबसे आखिरी फैसला, लेकिन सबसे अहम फैसला पाकिस्तानी कौम का होगा। ये महज कुछ अदारों का फैसला नहीं हो सकता, ये आपका, मेरा, अस्करी लीडर्स का या आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का फैसला नहीं है। महज आप सियासी मंजरनामे से लेके अवामी तक, अवाम जब तक बाहर नहीं निकलती कश्मीर की सपोर्ट में, आप दुनिया को कैसे बताएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपने सम अप किया। सर, ये सूरत हाल है। देखिए, एक बात मैं अर्ज करूँ कि यूएई जो है उससे हमारा कोई इख्तलाफ हो सकता है, मफादात का कुछ टकराव थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अभी तो सूत ना कपास जो है से लट्ठम लट्ठा वाली बात होगी ना, क्योंकि गवादर पोर्ट कौन सी एक्शन में आ गई है, चालू हो चुकी है, फंक्शनल हो गई है। इसलिए असल में हमें ये यूएई जो है उसके इंडिया से भी जितने भी मरासम क्यों ना हो, पाकिस्तान से वो फासला पैदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान से भी फासला जो है उसको मतलूब नहीं हो सकता। तो एक तवाज़ुन के साथ भी बात हो, हमारा दिल दुखाए बगैर भी बात हो सकती है, और हमें ये इतनी जल्दी इस फ्रंट पर हार नहीं माननी चाहिए। एक बात ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि भाई आप मुतालबा ये करें, कम से कम उसको खोलें मकबूजा कश्मीर को, वहाँ बैनुल अक़वामी अदारे जो हैं, ख़बर रसां अदारे, उनके नुमाइंदे वहाँ जाएँ, वहाँ सफारतकार वहाँ जाएँ, वहाँ ताकि वो लोग जा सकें। हमारे यहाँ LOC पर जब क्लस्टर बम फेंके भारतीय फोर्सेस ने, और जब भी उन्होंने खिलाफ वर्जी की वसी पैमाने पर, हम अक़वाम मुत्तहिदा का मिशन हो, गैर मुल्की मंदूब हों, सिफारत खानों के नुमाइंदे हों, प्रेस सताशी हों, बैनुल अक़वामी मीडिया हो, उनको ISPR लेकर उन जगहों पर जाता है, दिखाता है कि आप अपनी आंखों से देखें, कैमरे से महफूज करें ताकि देख पाएँ हो क्या रहा है। ये मुतालबा हम वहाँ भी कर सकते हैं और करना चाहिए। असल देखिए, बात यह है कि आज हमारी जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ उसमें जो तकरीरें हुई, हाँ उस पर आ जाएं अब जरा, ये दूसरे मरहले। देखिए, मुझे कोई वो तकरीरें कैसी लगी आपको? बस एक रवायती तकरीरें, पहले तो सेशन ही शुरू नहीं हो रहा था, सेशन शुरू नहीं होता था, और जब वज़ीर आज़म ने हिज़्ब इख्तलाफ को निशाना बनाया तो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ने कहा कि हुजूर हम तो 11 बजे से बैठे हुए हैं, आप देर से आए। फिर उसके बाद जो रेजोल्यूशन मूव किया वो भी कुछ फुसफुसा रेजोल्यूशन साहब का और मुनासिब तरीके से लिखा हुआ नहीं था। उसमें आर्टिकल 370 का जिक्र यानी देखें आप, एक वैसे तो हम आर्टिकल 370 को नहीं मानते, हम तो इंडिया के आईन को ही नहीं मानते जो कश्मीर को अपना हिस्सा करार देता है।
اور تو اس لفظ کا استعمال کیے بغیر جو یک طرفہ فیصلہ اس کا حوالہ انڈیا کا جو دستور ہے نا، آج میں طارق کمال قاضی صاحب بڑے ہمارے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کا ٹیلیفون آیا، وہ کہنا کہ بھائی یہ 370 جو ہے اس کی وجہ سے انڈیا کا حصہ نہیں بنا کشمیر. تو آرٹیکل 1 جو ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کا، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے. تو وہ یہ ہم تو نہ اس دستور کو مانتے ہیں نہ 370 کو مانتے ہیں. صحیح ہے. لیکن اس کا پیرایا جو ہے اظہار کا، وہ بھی کوئی معقول آدمی اس کو لکھتا. اچھا یہ اب یہ ایک علیحدہ آج بریک پہ جا رہا ہوں نا، یہ ایک موضوع ہے. پہلے تو ہم نے ذکر، موضوع یہ ہے کہ آج پارلیمان میں کیا ہوا، وزیر اعظم نے کیا کہا، شباشی صاحب نے کیا کہا، بلاول صاحب نے کیا کہا، اور اس پہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے اور کیا کہا جا سکتا تھا. کیا فورن آفس میں کوئی لکھنے والا موجود نہیں رہا کا، یا یہ سلواتی صاحب جو ہیں انہوں نے خود ہی یہ تیر مار دیا؟ ہو سکتا ہے انہوں نے خود کر دیا. لیکن پارلیمان کی کارروائی، اور شیریں مزاری وہ بیٹھی ہوئی ہیں، کتنی بڑی لکھاری ہیں وہ، کتنے عمدہ سر، ہم تو ان کی تحریریں پڑھ کے جوان ہوئے ہیں. میڈیا پرسن ہے، اسٹریٹجک اس کے اندر انسٹیٹیوٹ کے اندر وہ رہی ہیں، ایک ان کی اپنی شہرت ہے. بلکہ بلاول تو آج آپ نے جیسے کہا کہ یہ کہہ دیا وہ ریزولوشن نہیں لکھ سکتی تھی، اور بڑے لوگ وہاں موجود تھے جو بڑے اچھے ریزولوشن لکھ سکتے تھے، لیکن ایک تھرڈ کلاس قسم کا ریزولوشن جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہاؤس میں. اچھا میں بریک کے بعد جب واپس آؤں گے ناظرین تو اس معاملے پر تو غور ہوگا، لیکن ساتھ میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ مقبوضہ وادی میں اس وقت کرفیو ہے، کوئی کمیونیکیشن کا نیٹ ورک نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایک آدھی ایسی ویڈیو آ جاتی ہے باہر جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. آپ کو دکھاؤں گا کیسے جو قابض فوج کے جب قافلے گزرتے ہیں تو وہاں پر کشمیریوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس حصے میں ہم نے بات کرنی کہ آج پارلیمان میں کیا ہوا اور کور کمانڈر کانفرنس میں کیا ہوا، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے ذکر کیا تھا پروگرام کے آغاز میں ہی کہ چین کا رد عمل سب سے مؤثر اور سب سے جاندار ہے. اس کے بھی کچھ حصے آپ پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن چونکہ وعدہ کیا تھا کہ میں ایک ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو سر، کہ مقبوضہ وادی میں جہاں کرفیو کا سماں ہے مکمل طور پر، اور کوئی اسلام آباد میں بھی تو کسی نے پوسٹر لگایا ہوا تھا نا کوئی، وہ پاکستان مخالف ٹویٹ پر مبنی ایک پوسٹر تھے چند ایک جو اسلام آباد کی ایک دو یہ جب بات ہے کہ اسلام آباد میں کیسے لگ گئے، اور یہی سوال ہم اٹھا رہے تھے کہ انتظامیہ کہاں تھی. اب اسلام آباد کی انتظامیہ نے اس پر نوٹس لیا ہے، مقدمہ درج کیا ہے، نامعلوم افراد پر ظاہری بات ہے بنتا ہے. یعنی مودی صاحب کے پوسٹر اسلام آباد میں کیسے لگ گئے، شرارت تھی کسی کی بات. اچھا بہرحال میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، وادی کی ویڈیو دیکھیے. یہ ابھی تو مودی صاحب تو اس کا بھی کریڈٹ لے لیں گے. دکھائیے گا ویڈیو. اصل چہرہ جس نے یک طرفہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے. شام صاحب آپ ذرا پارلیمان کی اجلاس پہ آ جاتے ہیں. وزیر اعظم کا بیان سناؤں پہلے آپ کو تقریر. ہاں جی دیکھیے. یہ جو سیشن ہے اس کو صرف پاکستانی قوم نہیں دیکھ رہی، اس کو کشمیری دیکھ رہے ہیں، اسے دنیا دیکھ رہی ہے. ادھر سے سگنل جانا چاہیے کہ ساری قوم اکٹھی ہے. ہم نے جب ان کا رویہ دیکھا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ ہماری کوششیں امن کے لیے جو کوششیں ہیں اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. تب فیصلہ کیا کہ اب ہم ان سے آگے بات چیت نہیں کریں گے. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میں ملا تو میں نے اسی کو سامنے رکھتے کہ بائی لیٹرل تو آگے ایشو بڑھ نہیں رہا، تو ان کو میں نے انوائٹ کیا کہ یہ ایک ہاٹ سپاٹ ہے دنیا میں، اور میں جو سسپیکٹ کرتا تھا وہ چیز کل سامنے آ گئی. یہ ان کے الیکشن کا مینیفیسٹو تھا، اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے. ہمارا جو آج مقابلہ ہے وہ ایک ریسسٹ آئیڈیالوجی سے ہے. وہ ان کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب وہ کرش کریں گے رد عمل آئے گا. پلوامہ ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا. میں آج پیشن گوئی کرتا ہوں. مجھے اب خوف ہے کہ انہوں نے کشمیر میں ایتھنک کلینزنگ کرنی ہے، انہوں نے پھر آزاد کشمیر میں کچھ کرنا ہے. اگر ان کے آپریشن کی وجہ سے کچھ ہوا، انسیڈنٹ ہوا پلوامہ ٹائپ، انہوں نے ایکشن لینا ہے، ہم اس کو جواب دیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اگر پاکستان میں اٹیک کریں گے ہم اس کا جواب نہ دیں. اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ کنونشن وار ہو سکتی ہے. اسی ہال میں میں نے کہا تھا ہمارے پاس دو راستے ہو جائیں گے، ایک بہادر شاہ ظفر اور دوسرا ٹیپو سلطان کا راستہ، کہ آخری خون کے قطرے تک ہم مقابلہ کریں گے. میں نیوکلیر بلیک میل نہیں کر رہا. ہوپ فار دا بیسٹ، بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. کیا دنیا ورسٹ کے لیے پریپیئرڈ ہے؟ اور اگر اب دنیا نہیں کچھ کرے گی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں.
देखिए ये वज़ीर-ए-आज़म का रद्द-ए-अमल आज वज़ीर-ए-आज़म ने तारीख़ी पस मंज़र बयान किया और जो अपने नज़रियाती इख्तलाफात हैं, जो हिंदुत्व की तारीख़ है, फिर कायद-ए-आज़म का 2 कौमी नज़रिया, उसको एक वाज़ेह किया बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँ कि ये टीपू और बहादुर या ज़फ़र, ये 2 चॉइसेस नहीं हमारे पास। हमारे पास क्या चॉइस है और क्यों नहीं? क्यों नहीं? हमारे पास एक ही चॉइस है कि हमने बाबर बनना है। वाह, क्या उम्दा बात की आपने। या गजनवी बनना है, क्या उम्दा बात, ठीक है ना, या मोहम्मद बिन कासिम बनना है। एक चॉइस, ये क्या बात हुई? हमारी जो तारीख है, हमने एक फैसला कुन लड़ाई लड़नी है, तो हम फिर आगे बढ़ना है। और अगर हम पे मुसल्लत की जाएगी तो फिर आखिरी कतरे तक लड़ेंगे हम। ये नहीं है कि 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद फिर अक़वाम मुत्तहिदा आ जाए तो हम सीज़ फायर करने बैठ जाए। अब बड़ी दिलचस्प बात बताऊं आपको मैं कि 1965 की जंग के बाद जो सुल्तान मोहम्मद खां हैं, हमारे सफ़ीर थे और बड़े डिप्लोमेट हमारे मारूफ थे, चाइना में सफ़ीर थे। जंग के बाद यहाँ से एक फ़ौजी डेलीगेशन गया वहाँ, ताकि जो असला जो हमारी कमी वाक़ हो गई है उसका वो पूरा कर सके और असला उनसे हासिल कर सके। तो कहने लगे उन्होंने कोई बेशुमार एक फहरिस्त बना रखी थी, फजूल से फजूल आइटम भी रखे हुए थे उसके अंदर। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये जब चूअल्ला साहब कहेंगे कि आप इसको ज़रा मुख्तसर कर दें, तो हम ये फालतू किस्म के सामान निकाल देंगे इसमें से। अच्छा। तो वो जब चूअल्ला के पास गए तो चूअल्ला ने फहरिस्त देखी ही नहीं। और क्या कहा? उन्होंने कहा आपको क्या ये चाहिए? उनका ठीक है, ये रख दिया, ये हम दे देंगे सब आपको। वाह। और फिर उन्होंने कहा इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। सही। क्योंकि हमने आपके साथ जो ताउन किया है और जो हम आपको फराहम करेंगे, हम चेयरमैन माऊ का हुक्म है, हमारा फैसला है, हम उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखेंगे ताकि हमारी आने वाली नस्लों के सामने आपकी आने वाली नस्लें, उनकी नजरें झुक न जाएं और वो ये न समझे कि हम इनके इतने जेरे एहसान हैं। और फिर उन्होंने ये बात सवाल किया कि अच्छा आप ये करेंगे क्या, सब चीजें लेके? उन्होंने कहा जी इसके लिए हम 2-3 हफ्ते जंग लड़ लेंगे और उसके बाद स्टेमिना होना चाहिए इतना हमारे पास। उनका उसके बाद क्या होगा? उन्होंने कहा उसके बाद यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल आ जाएगी, सीज फायर हो जाएगी। तो चूअल्ला जी ने कहा जो जंग इस तरह शुरू, इस मकसद के साथ लड़ी जाए, उसे लड़ने की जरूरत ही क्या है? बिल्कुल ठीक कहा। जंग तो लड़नी, अगर कोई जंग मुसल्लत करे, अगर करे तो फिर आखिरी सांस तक और आखिरी कतरे तक फैसला कुन। सही है। एक बात, हम ये नहीं कह रहा कि आज इमरान खान साहब ने भी ये कहा शहबाज शरीफ को, आप क्या करें, जंग डिक्लेयर कर? जंग नहीं डिक्लेयर करनी हमें, हम जंगजू नहीं हैं, हम अमन चाहते हैं। लेकिन अगर कोई हम पर मुसल्लत करेगा तो उसकी बात कर रहे हैं हम। सही है। तो इसलिए हमारी जो ऑप्शन है, हमारी एक ही ऑप्शन है, हम मोहम्मद बिन कासिम बनेंगे, हम गजनवी बनेंगे, हम बाबर बनेंगे, अब्दाली बनेंगे। हमारी ये ऑप्शन नहीं है कोई वादे ज़फ़र और टीपू के दरमियान। अब इस पर उनकी तकरीर के बाद शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर वो भी खड़े हुए। अव्वल तो जब वज़ीर-ए-आज़म बैठे पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में, तो सबसे पहले तो ज़रदारी साहब आए, तकरीर उनकी शुरू हो चुकी थी, उनको खामोशी इख्तियार करना पड़ी, जी भुट्टो के नारे लगे, उस पर थोड़ी बरहमी का इजहार किया हल्की सी। फिर उसके बाद शहबाज साहब बरामद हो गए, शेर के नारे लगे, फिर खान साहब को थोड़ी बरहमी हुई, फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी आ गए। तो वो मनाजिर भी देखने वाले थे, अपोजिशन ने डेफिनेटली डिलिबरेटली ऐसा किया होगा। और फिर शहबाज साहब ने उनको इमरान अहमद खान नियाजी कहकर मुखातिब किया। तो जब शहबाज साहब तकरीर पे जवाबन खान साहब खड़े तो उन्होंने कहा हाँ मेरा नाम ये है। तो उन्होंने कहा अच्छा जी मैं फिर इसी से पुकारूंगा। चलिए ये मसला भी आज हल। असल बात ये है, नाम तो उनका ये है, लेकिन उनकी हदायत ये है कि उनको इमरान खान कहा जाए। लेटर आया था इस पे। देखिए इनका जो लोगों के पूरे नाम होते हैं हम वो नहीं लेते, जो मारूफ नाम होता है ना, मुख्तसर वो ही लेते हैं। अब आप देखिए, आपका नाम है मोहम्मद अजमल बशीर जामी। जी हाँ, तो हम अजमल जामी कहते हैं, मुजीबुर रहमान शामी, मुजीब शामी कहते हैं। नहीं, इसकी मिसाल एक और देता हूँ। एक श्रीलंका के क्रिकेट टीम के एक बड़े मारूफ फास्ट बॉलर थे चमिंदा वास। अब उनका पूरा नाम कुछ यूं था, वरना कुला सूर्या पिता बेंदगे हुशांता चमिंदा जोसेफ वास। लीजिए फिर इसे भी शहबाज शरीफ साहब। इसलिए शहबाज शरीफ साहब जब ये बात करते हैं, ये बदज़ौकी की बात है। जो नाम उनका ऑफिशियल है वो लेना चाहिए और इस तरह की छोटी छोटी हरकतें खत्म कर देनी। चलें आप उनका रद्द-ए-अमल देखिए, मगर देख ले उनका। हम
افغانستان میں کابل میں امن کے لیے ہم شاندار سٹیج سجائیں اور وہاں پر شاندار محفل ہو اور کشمیر میں دن رات خون بہایا جائے. یہ کہاں کی ڈیل ہے جناب اسپیکر. وی وانٹ پیس ان کابل, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور ہم جانتے ہیں کہ کابل میں امن کا کون مخالف ہے, کون راستے کا پتھر ہے, یہی مودی ہے. اور ہماری اس ایفرٹ کو اس کو اس طرح ری پے کیا جائے. جناب اسپیکر, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ٹرمپ کارڈ تھا یا ٹریپ کارڈ تھا؟ ہم مودی کو بتائیں جناب اسپیکر, دنیا کو بتائیں کہ قوم کو کشمیر کی صورت میں. اچھا, وہ کہنے لگے کہ جی 48 گھنٹے گزر گئے, کوئی اسٹریٹجی, کوئی پالیسی, کوئی پلان سامنے نہیں آیا حکومت کی جانب سے. کیوں نہیں آیا؟ تو خود بھی انہوں نے بہت طویل تقریر کی. تو خان صاحب جب انہوں نے سوال اٹھایا تو خان صاحب نے جواب میں کہا کہ آپ بتائیں کیا تجویز آپ کے پاس. ایک تو شہباز شریف صاحب کو تقریر مختصر کر دینی چاہیے. یہ تو آپ مہربانی فرمائیں. کیمرے سن رہے ہوتے ہیں, لمبی لمبی بات شروع کر دیتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے, مختصر بات کریں. اور اس کا محل لمبی بات کا محل نہیں تھا آج. ایک بات. دوسری بات, بلاول بھٹو کی مختصر تقریر تھی. ایک بات انہوں نے کہی, انہوں نے کہا, وہ آپ نے کہا ہے وزیر اعظم نے کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا ہے مودی نے. جی, انہوں نے کہا انہوں نے تو دیوار سے لگا, آپ نے دیوار میں چن دیا, آپ نے دیوار میں چنوا دیا ہے. اس پر اتنی ہنسی آئی کہ وزیر اعظم بھی ہنس نہیں روک سکتے. تو نہیں, بلاول کی تقریر اچھی تھی, مختصر, جامع, مدلل. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, اصل میں تجاویز پیش کرنے کی بات تھی. کی ہیں انہوں نے تجاویز, ساری وزیر اعظم بھی تجاویز مانگ رہے تھے تاکہ تجاویز آئیں, تقریریں ہوں, پھر ایک ریزولوشن ہو, اس میں سب وہ سٹیپ بائی سٹیپ. اور اب تو میں سمجھتا ہوں. اچھا, گورنر پنجاب جناب چودھری محمد سرور صاحب نے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. ابھی ایک منٹ اس کو سمیٹ لیتے ہیں پھر بات کریں. جی چودھری صاحب السلام علیکم, ساتھ ہی رہے گا شامی صدر بات. میں یہ کہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو اسپیشل انوائس بھیجنے چاہیے, یہ بات مختلف ممالک, اسی لیے ہم نے گورنر پنجاب صاحب کو زحمت دی. اور وہاں سے وہ وزارت خارجہ ان سے رابطہ کریں جا کے. اور یہ ایک دوبارہ ایک تجدید ہونی چاہیے اس عہد کی کہ کشمیر کا ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کا حل جو ہے دونوں کو مل بیٹھ کر نکالنا چاہیے, یا سیکورٹی کونسل اگر اس کے اندر انٹروین کر سکے. اور اگر اس سلسلے میں نوجوان بلاول کی ضرورت ہو تو اسے بھی نومینیٹ کریں. بلاول کو بھیجا جائے, شہباز شریف صاحب کو بھی بھیجا جائے, اور وہ تمام لوگ جن کا بیرون ملک اثر و رسوخ ہے, روابط کو بھیجا جائے. ایک ڈیلیگیشن بنا کے بھیج دیا جائے, تب بھی کوئی حرج نہیں. السلام علیکم چودھری صاحب. جی وعلیکم السلام. سر بڑی شامی صاحب مخاطب آپ سے. چودھری صاحب فرمائیے, آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور کیا تجاویز آپ کے ذہن میں ہیں اس وقت؟ کیا کرنا چاہیے حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سرد و گرم چشیدہ سیاستدان بھی ہیں. سب سے ضروری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میسج انڈیا کو جانا چاہیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام, تمام سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں, سول سوسائٹی, افواج پاکستان, ہم سب اس ایشوز پہ اکٹھے ہیں, ایک پیج پہ ہیں. اور دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم نے, انڈیا نے جو ظلم کیا ہے, جو آرٹیکل 370 ریووک کیا ہے, اس کی نشاندہی جو ہے بین الاقوامی برادری کو کرنی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 دن سے میں نے برطانیہ کے ممبرز آف پارلیمنٹ سے رابطے شروع کیے, اور ماشاءاللہ میں تقریباً 15-16 ممبرز آف پارلیمنٹ سے میں نے ٹیلی فونک رابطہ کیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ماشاءاللہ برطانیہ کے بہت سے ممبرز آف پارلیمنٹ نے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو بھی خط لکھے ہیں, برطانیہ کے پرائم منسٹر کو بھی خط لکھے ہیں, اور برطانیہ کے فارن سیکرٹری کو بھی خط لکھے ہیں, جن میں ان سے کہا گیا ہے کہ سیریس سچویشن ہے کشمیر میں. انڈیا جو ہے کی سچویشن انہوں نے تبدیل کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ درست نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں لیبر پارٹی یو کے کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک افیشل سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو آرٹیکل ہے اس کو وڈرا کرنا چاہیے. وہ کشمیریوں اور ان میں وہ جو ہے برطانیہ کی گورنمنٹ کو تازہ ڈیولپمنٹ بتا رہے ہیں, یہ ابھی تازہ ڈیولپمنٹ ہے, ابھی چند گھنٹے پہلے یہ افیشل سٹیٹمنٹ لیبر پارٹی کی آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں جو بھی انٹرنیشنل کنیکشن یہاں بھی کسی کا ہے
وہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اور میں جہاں تک میرا تعلق ہے, میرا جو یورپ میں تعلق ہے یا برطانیہ میں ہے یا امریکہ میں ہے, تو انشاءاللہ میں کل رات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رات, کیونکہ لکیلی برطانیہ کا جو ٹائم ہے وہ 5 گھنٹے 4 گھنٹے پاکستان سے پیچھے ہے, تو رات مجھے اپرچونٹی مل گئی, پرسوں مل گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیونیکیشن چینلز جو ہیں ہمیں تمام انٹرنیشنل کمیونٹی سے کھولنے ہوں گے, اور جو خطرناک کھیل انڈیا کھیل رہا ہے, نریندر مودی کھیل رہا ہے, ہمیں اس کو دنیا میں ایکسپوز کرنا ہے. کیونکہ میں یہ حیران ہوں کہ اتنا بڑا سٹیپ نریندر مودی نے اور ان کی گورنمنٹ نے لیا ہے, اور انہوں نے یہاں تک کہ اپنی پارلیمنٹ میں یہ ڈسکس نہیں کیا ہے. یہ کیسی جو صدارتی حکم نامے کی آڑ لی ہے نا انہوں نے, جی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بغیر سوچے سمجھے نریندر مودی نے ایک بڑا ایک غیر آئینی اقدام کیا ہے, انہیں اپنے آئین کے حوالے سے بھی بالکل اس نے غیر آئینی اور انٹرنیشنل جو قوانین ہیں ان کی بھی دھجیاں اڑائی ہیں. اچھا صاحب, یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے تمام تر جو آپ کے دوست تھے جو ممبرز آف پارلیمان ہے وہاں پہ ان سے رابطہ بھی کیا, وہ خط بھی لکھ لیں, لیبر پارٹی کی پریس ریلیز بھی آپ نے کہا گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی تشویشناک صورتحال ہے. وادی جو مقبوضہ وادی ہے اس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے. وہاں پر بسنے والا 1 کروڑ 1.25 کروڑ کشمیری کس حال میں ہے, کوئی خیر خبر نہیں. جو 40 سے زائد حریت رہنما نظر بند ہیں وہ کس حال میں ہے نہیں معلوم. تہاڑ جیل میں یاسین ملک زندہ ہے نہیں ہے کوئی معلوم نہیں. اس بارے میں بھی کوئی آواز بلند کیجئے, ان کی توجہ مبذول کرائیں کہ وہ اس اہم نقطے کے اوپر بھی کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشن یو این کا یا دیگر ممالک کا بھیجیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے, وہ کشمیری کس حال میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہاں پر وار کرائمز کر رہا ہے, جینوسائیڈ کر رہا ہے, وہاں پر نہتے لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے, بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے, عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہولوکاسٹ کے بعد اس کی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی جو انڈیا نے کشمیر کے جو لوگ کشمیری ہیں یا وہاں کے مسلمان ہیں جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. بین الاقوامی برادری بالکل بے خبر ہے, کیونکہ وہاں پر نہ انٹرنیشنل آبزرور جا سکتے ہیں, نہ ٹیلی ویژن جا سکتا ہے, اور وہاں کی جو لیڈرشپ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی تکلیف ہے کہ آج ہمارے بھائی جو ہیں, بہنیں جو ہیں کشمیر میں اپنے حق لینے کے لیے, اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ان کی سٹرگل جو ہے لیجیٹیمیٹ سٹرگل ہے. یہ یونائٹڈ نیشن نے ان کو یہ حق دیا ہے کہ ان کا استصواب رائے ہوگا, اور جو چاہیں گے ریفرنڈم ہوگا, تو وہ اپنا حق مار رہے ہیں. اور حق مانگنے کے جرم میں آپ عمران خان صاحب سے کو یہ سجسٹ کریں گے کہ وہ وفود بھیجیں ہنگامی بنیادوں پر جس میں اپوزیشن کو بھی شریک کریں, اور ایک خط لکھیں تمام سربراہان حکومت کو اور مملکت کو, اور ان کا یہ خط لے کر لوگ جائیں اور ملیں وہاں سب حکومتوں سے. بالکل آپ کی بڑی اچھی سجیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو انٹرنیشنل لیول پہ یہ جو ہینس کرائم جو ہے انڈیا کمٹ کر رہا ہے, ہمیں اس کو بین الاقوامی برادری کو آگاہ کرنا ہے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے مجیب الرحمان شامی صاحب, کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو انڈیا حرکتیں کر رہا ہے وہ سفارتی محاذ پہ, ڈپلومیٹک محاذ پہ فیل ہو گیا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ نریندر مودی کشمیر میں کیا کر رہا ہے, لائن آف کنٹرول پہ کیا کر رہا ہے. اور اس کے بعد جو ٹرمپ نے میڈیشن کی بات کی ہے, اس کے بعد انڈیا کی حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے, اور اس بخلاہٹ میں وہ ایسے غیر دانشمندانہ اور غلط فیصلے کر رہے ہیں. بریک کا وقت آ گیا ہے, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ, اللہ آپ کو اجر دے کہ آپ اپنے دین کوششیں کر رہے ہیں. ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین. تو شامی صاحب, کل کا دن بھی بہت اہم اس لیے ہوگا کہ کل جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہے, اور کل یہ جوائنٹ سیشن بھی جاری رہے گا, اور امید ہے کہ کوئی یونینیمس ریزولوشن ہونا چاہیے, مشترکہ اعلامیہ جو ہے سیوان سے وہ سامنے آ سکتا ہے کل. اور جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے آج, اس میں بھی ایک بڑا واضح میسج دیا ہے, بہت امپورٹنٹ. اور یہ دیکھیں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یہ جملے اس کانفرنس کی جو پریس ریلیز تھی اس کا حصہ تھے کہ پاکستان آرمی کشمیریوں کی جائز جدوجہد کی کامیابی تک ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے.
पाकिस्तान आर्मी अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुकम्मल तैयार है और इस सिलसिले में किसी भी हद तक जाएगी। ठीक, जाहिर है कि हुकूमत के साथ हमारी फ़ौज है, दफ़ा है, इसी तरह दफ़ा है। अपोजिशन को भी इसी तरह जुड़ जाना चाहिए हुकूमत के साथ और हुकूमत को अपोजिशन के साथ। अच्छा, बिलावल का जिक्र आ गया जो मैं समझता हूँ कि मुखसिर, मुदल्लल और जामिद, चलिए वो भी एक बात करते हैं उनसे, अब आप एक कर लीजिएगा। वो देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो इंडिया जो है ना, अभी तो ये वहाँ खबरें आ रही हैं, कुछ ब्रीफ कर रहे हैं वो, कि जैसे कि इंडिया ने अमेरिका को एतमाद में ले लिया था इन इक़दामात से पहले। यानी देवल साहब ने अपने से अच्छा, ये द प्रिंट की एक स्टोरी थी कल, जिसमें वो उन्होंने कहा कि पुलवामा के बाद फरवरी में डोवल ने जॉन बोल्टन को बताया, और फिर अभी चंद रोज पहले जयशंकर जब मिले माइक पोम्पियो से तो उन्होंने बताया। ये मिसलीडिंग भी हो सकता है, और मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की एक तौहीन की है वज़ीर आज़म मोदी ने और इंडिया ने, और समझिए एक लिहाज से उनके मुंह पर एक थप्पड़ नसीब किया है। असल में ये बात हमें ट्रंप साहब को बड़े जोर से ये बात रियलाइज करानी चाहिए, और ये ट्रंप की जो तौहीन है कि वो सालसी कराने पे तैयार है, और उनको चुपके चुपके कहा जा रहा है कि आप सालसी करा दीजिए, और उसके बाद ये एक उनकी एक तौहीन की गई है ये फैसला करके। ये भी इसका पहलू है गौर करने का। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम वक्त ख़त्म होता है। कल देखते हैं कि पार्लियामान के मुश्तरका सेशन से क्या रेजोल्यूशन सामने आती है। बहुत अहम दिन होगा कल भी। हमें अपने तई अपने अपने इंफरादी सतह पर भी, इज्तिमाई सतह पर भी इस काज को उजागर करना है, इसको हाईलाइट करना है। सोशल मीडिया हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ, बहनों के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। ये जंग जारी रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.